بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیرسٹر ارسلان شیخ بحیثیت ترجمہ حکومت سندھ اپ کمنگ مانسون کے حوالے سے ایک اہم پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں. میں اس وقت معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگوں میں مختلف رائے پائی جا رہی ہے. لوگ پریشانی کا اور کنفیوژن کے شکار ہیں کہ یہ جو آنے والی برساتیں ہیں یہ کس نوعیت کی ہوں گی اور یہ فلڈ جو ہے یہ کس نوعیت کا ہوگا اور یہ کب ہوگا. کیونکہ جو اینالسٹ کی پریڈکشنز تھی یا جو ہمارا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کا اس کی ارلی مانسون کی جون کے اندر پریڈکشن تھی اور ساتھ ساتھ فرسٹ اور سیکنڈ ویک آف جولائی سے ہائی رین فال ابو نارمل رین فال جس کو 45 to 75 ملی میٹر کہا گیا اور ساتھ ساتھ ہائی فلڈ 95%، یعنی اس کی پریڈکشن تھی کہ 95% ہائی فلڈ ہوگا، جس کی وجہ سے خاص کر اندرون سندھ کے لوگ کافی زیادہ پریشان ہوئے کہ اس ہائی فلڈ میں کیا ہوگا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکنیکلی ہائی فلڈ جو اس کو کہتے ہیں وہ 5 لاکھ سے 7 لاکھ کیوسک واٹر کو کہتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں گڈو براج کی تو گڈو براج کی کیپیسٹی 12 لاکھ ہے، سکھر براج کی کیپیسٹی 9 لاکھ کیوسک ہے. اسی طرح کوٹری براج کی جو کیپیسٹی ہے وہ 8,75,000 ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، کلائمیٹ کی ایکچوئل پریڈکشنز تو نہیں ہے لیکن ہائی فلڈ کے اندر ان تمام براجز سے پانی ایزیلی فلو ہو جائے گا. اور 2022 کے اندر بھی بڑا ایزیلی فلو ہوا بے شمار انپریسیڈنٹڈ برساتوں کے باوجود. اور آپ کے سوال ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا تو کہ پھر یہ میہر اور یہ جو خیرپور ناتھن شاہ یا جو یہ سیون کے علاقے تھے ان میں کیا ایشو ہوا. تو ایک سیلاب وہ ہے کہ جو برسات اور ساتھ ساتھ جو گلیشیئرز پگھلتے ہیں ان کے تھرو آتا ہے، کوہ سلمان ماؤنٹینز کے تھرو. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے پنجاب کے ناردرن ایریاز ہیں جس طرح راجن پور ہے یا بلوچستان کے ہلی ایریاز ہیں، ان ایریاز کے اندر جو برسات ہوتی ہے الٹیمیٹلی ان کا پانی بھی سندھ کی طرف اور الٹیمیٹلی گڈو کی طرف آتا ہے. برسات ان علاقوں کا برسات کا پانی جب یہ آپس میں ملا تو اس کی وجہ سے یہ اوور فلو ہوا. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایسی پریشانی ہم جو پریڈکشنز بتائی گئی ہیں تو اس کے حوالے سے نہیں ہے. اور جو برساتوں کی پریڈکشنز ہیں، جو فلڈس کی پریڈکشنز ہیں، اس کے لیے حکومت سندھ آج سے نہیں پچھلے 4 ماہ سے کام کر رہی ہے اور دن رات کام کر رہی ہے. جو تمام آپ کی لوکل کاؤنسلز ہیں، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، آٹونومس باڈیز ہیں، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے، سب کو تمام کو ہدایتیں ہیں کہ جو آپ کے ایریاز ہیں، جو آپ کی ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے، نالوں کی صفائی کی جائے، ڈیسلٹنگ کی جائے، آلٹرنیٹ انرجی تھرو جنریٹرز کو انشور کیا جائے. اور خاص کر جو یہ بجلی بند ہو جاتی ہے ہیسکو سیپکو کے الیکٹرک کی طرف سے تو ان کو بھی ہدایتیں کی ہیں کہ آپ اپنی فیڈرز کی ٹرپنگ کو منیمم کوشش کریں کہ ان انٹرپٹڈ ہو، لیکن اگر ہو بھی تو منیمم ڈیوریشن کے لیے ہو. اور تمام کام چل رہے ہیں. اریگیشن کی اگر میں بات کروں تو 108 ولنریبل پوائنٹس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے اور الحمدللہ سب پہ کام چل رہا ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2022 کے فلڈ نے جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کیا تھا اس کی جب ویلیوشن کرائی گئی تو وہ 200 بلین روپیز کا تھا. اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور مراد علی شاہ صاحب کی ایک بہت حد تک کوشش کے بعد ایک سندھ ایمرجنسی فلڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام انیشیٹ کیا گیا جس کے اندر پورے سندھ کے اریگیشن سسٹم کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا پروجیکٹ کیا، جس میں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم گولز تھے. الحمدللہ شارٹ ٹرم میں 84 پروجیکٹس میں 74 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ریمیننگ جو 10 پروجیکٹس ہیں وہ بھی 94% کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور حکومت سندھ تمام تر وہ کوششیں کر رہی ہے کہ بہتر سے بہتر چیزوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جو ہمارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے جس نے 2022 میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا اس حالات جنگ کے اندر، انہوں نے اپنے جو لو ایریاز ہیں یا جو ولنریبل ایریاز ہیں، جو تقریباً 1108 اس طرح کے علاقے ہیں جو ولنریبل ہیں یا آپ کے بالکل لو گریویٹی پوائنٹس پہ وہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں. اور اس کی آبادی تقریباً جو ہے وہ 10 لاکھ سے زائد آبادی ہے جس کو خطرہ ہے اس فلڈ پریڈکشنز کے حوالے سے. تو اس کے لیے تمام تر تیاریاں کر لی گئی ہیں. اگر ہم بات کریں ان 1108 میں سے اربن ایریاز کے اوپر تو اربن ایریاز میں وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو بالکل آپ کے لو گریویٹی پوائنٹس ہوتے ہیں کسی شہر کے یا کسی پرٹیکولر ٹاؤن کے جہاں سارا پانی آ کے مرج ہو جاتا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے ڈی واٹرنگ مشین چاہیے ہوتی ہے. تو ان کے لیے 130 لوکیشنز کے لیے جس میں سے کافی زیادہ مشینری آلریڈی ڈپلوائے کر دی ہے. ریمیننگ جو ہے نیئر بائی لوکیشنز پہ ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو تو فل فور ان کی ڈپلائمنٹ ہو. اور ساتھ ساتھ 500 سے زائد جو ہے وہ آپ کے فردر ویئر ہاؤسز کے اندر ڈی واٹرنگ پمپس رکھے گئے.
اس کے علاوہ ٹینٹس ہیں، آپ کی دوسری میڈیکل ایڈس، دوسری ضروریات ہیں، تمام تر چیزوں کی پروکیورمنٹ کچھ مور دین 50% پی ڈی ایم میں کر چکی ہے، ریمیننگ ان پروسیس ہے. اور پاکستان کے اندر ایکچوئل پریڈکشنز کرنا مشکل اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ایک جغرافیکلی ڈفرینٹ کنٹری ہے. اگر اس کی ہم صرف کوسٹل لائنس کی بات کریں تو 1000 کلومیٹر پہ کوسٹل لائنز ہے، اور اگر صرف صوبہ سندھ کی اریگیشن بنز کی اگر آپ وہ کریں کیلکولیشن تو 1418 مائلز کے اوپر یہ اریگیشن کے بنز ہیں. اور یہ پورا نظام الحمدللہ حکومت سندھ حد تک کوشش سے بہتر طریقے سے کرتی ہے. اور اب جہاں ہم بات کرتے ہیں برساتوں کی، سیلاب کی، اور میں 2022 کے سیلاب کا ذکر نہ کروں تو مناسب نہیں، کیونکہ وہ سیلاب ایک پیغام تھا، ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور سب سے بڑی بات ہے ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس نے پورے سندھ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اور تقریباً 1,21,00,000 آبادی اس سے متاثر ہوئی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس مشکل وقت میں پیپلز پارٹی نے، حکومت سندھ نے ہار نہیں مانی. اس تمام پانی کو پی ڈی ایم اے کی سپورٹ سے، جس نے اس وقت 400 سے زائد ہیوی ڈی واٹرنگ پمپ اور ہزاروں کی تعداد میں اسمال ڈی واٹرنگ پمپس کی مدد سے اس پانی کو ڈسچارج کیا. نہ صرف پانی کو ڈسچارج کیا، اس مشکل وقت میں ہر ضلع میں، ہر شہر میں ٹینٹ سٹیز قائم کیے گئے. 10 لاکھ لوگوں سے زائد لوگوں کو ٹینٹ پرووائڈ کیے گئے. 25 لاکھ خاندانوں کو ریگولر بیسس پہ راشن پرووائڈ کیا گیا. اور ان ٹینٹ سٹیز میں، ٹینٹس میں اس بات کو انشور کیا گیا کہ تمام تر سہولیات جو ڈیلی بیسس پہ ریکوائرڈ ہیں، جس میں کوک فوڈ ہے، آپ کا بیڈس ہیں، فینس ہیں، ماسکیٹو میٹس ہیں، آپ کے بسترے، چادر تک یہ ہر چیز پرووائڈ کی. یہاں تک کہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی کو انشور کیا، میڈیسنز کو، میڈیکل چیک اپس کو. وہاں پہ بچے پیدا بھی ہوئے. یہ سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مشکل وقت میں دن رات محنت کر کے اپنی عوام کے لیے کیا. اور آج ہم بات کر رہے ہیں جس میں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی جو پریڈکشنز ہیں کہ 45 to 75 ملی میٹر رین فال جو ہے وہ ہائی رین فال ہوگی، ابو نارمل رین فال ہوگی. لیکن اس وقت میں صرف اگست کے مہینے کی بات کر رہا ہوں، وداؤٹ جولائی. اگست کے اندر اپروکسیمیٹلی 450 ملی میٹر آن ایوریج برسات ریکارڈ کی گئی، جو کہ 726% زیادہ تھی نارمل رین فال سے، جو پچھلے 30 سال کا اگر ڈیٹا اٹھائیں. اسی طرح میں تمام ڈسٹرکٹ پہ تو نہیں، میں صرف اگر ایک کوئی ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کی بات کر لوں تو لاڑکانہ میں 800 ملی میٹر رین فال جو ہے وہ اونلی ان منتھ آف اگست ریکارڈ کی گئی. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا جس نے 1,21,00,000 لوگوں کو متاثر کیا. 20 لاکھ گھر تباہ ہوئے، 33 لاکھ ایکڑ پر آباد فصلیں، 5 لاکھ لائف سٹاک، 77 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے، 8,000 سے زائد لوگ انجرڈ ہوئے، 1,092 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. اس چیلنج کو بلاول بھٹو صاحب نے سندھ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے یہ ایک علم اٹھایا، اور اس میں مراد علی شاہ صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی حد تک کوششوں سے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کا ورلڈز لارجسٹ ہاؤسنگ انیشیٹو 21 لاکھ گھر بنانے کا انیشیٹ کیا گیا، جس کی لاگت 600 ارب روپے کے قریب ہے. اور جس سے مفید ہونے والے لوگ جو ہیں وہ تمام وہ لوگ ہیں جن کی انکم 10,000 اور 20,000 یا ان امپلائڈ لوگ تھے. اس میں 1,10,000 ڈسیبل لوگ ہیں، تقریباً 1.25 اس میں لیڈیز خواتین ہیں. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آج کی تاریخ میں 1.5 لاکھ گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 20 لاکھ کے 20 لاکھ تمام لوگوں کی ویلیڈیشن، ان کے سروے، ان کی تھرڈ پارٹی سروس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 3,76,000 گھر ایسے ہیں جو پلنتھ جن کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور جو جن کی چھت ڈلنے والی ہے اور نیئر ٹو کمپلیشن ہے. اسی طرح 5,76,000 لوگوں کو جو یہ 3 لاکھ روپے کی قسط ہے یہ پرووائڈ ہو چکی ہے، ان کو مل چکی ہے، وہ ریسیو کر چکے ہیں. اور یہ واحد ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر کسی بھی سرکاری دفتر کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز جو پورٹل ہے یا ویب سائٹ ہے اس پہ بنی ہوئی ہے، آپ نے صرف NIC ڈالنا ہے اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہوں گی. اور یہ واحد ایسا پروجیکٹ ہے پاکستان کا جس میں ایک نہیں 3 دنیا کی ٹاپ آڈٹ کمپنیز ہیں، KPMG ہے، EY ہے، PwC ہے. کیونکہ جب اتنے بڑے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، 600 ارب روپے کا پروجیکٹ جس میں سے 418 ارب روپے الحمدللہ حکومت سندھ ایکومولیٹ کر چکی ہے. بلکہ ابھی ریسنٹ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے بھی جو آکشن کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی، اس کے 67 کروڑ بھی اس پرپس کے لیے پرووائڈ کیے گئے. اور اس پروجیکٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے، نہ صرف آڈٹ ڈائریکٹ اکاؤنٹس میں لوگوں کے پیسے، اس میں کوئی کانٹریکٹر نہیں ہے.
اس میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے. اس میں حکومت سندھ اور جو ان کے پارٹنرز ہیں، این جی اوز ہیں، ورلڈ ایسوسیشنز ہیں، ان کے تعاون سے صرف ان کی سپرویژن کی جاتی ہے، اور یہ لوگ اپنے گھر خود بناتے ہیں. اور اس سے سب سے بڑا بینیفٹ آج یہ ہے کہ 10 لاکھ سے زائد امپلائمنٹ کریٹ ہوئی گئی. یہ آج اسکلڈ لیبر بن چکی ہے. 8 لاکھ خواتین وومن امپاورمنٹ میں آئی. 25,000 سے زائد ولیج کمیٹیز بنی، جس نے سوشلی معاشرے کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آیا. اور ڈیفینیٹلی یہ سوال بھی ہوگا کہ ان گھر کی کمپلیشن کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو دوبارہ برساتیں ہوں یا فلڈز ہوں گی تو اس میں کیا ہوگا. تو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی ہائٹس کا خیال رکھا گیا ہے، 3 4 5 فٹ ڈپینڈنگ آن دا لیول آف لاسٹ فلڈ یا رین فال کہ کتنا ہے، تو اکارڈنگلی اس کو انشور کیا گیا ہے. پلس اس کے اندر یہ بھی سوالات اٹھیں گے کہ جو واش فیسلٹیز ہیں، واٹر سپلائی، ویسٹ واٹر ہے، تو اس کو بھی حکومت سندھ نے ٹیک اپ کیا ہے. الحمدللہ 200 بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے، جس میں 38 بلین روپیز ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی طرف کے تعاون سے حکومت سندھ اکٹھا کر چکی ہے، اور اس کے اندر یہ تمام فیسلٹیز ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں، بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں، سید مراد علی شاہ صاحب کی قیادت میں سندھ ترقی کرے گا، اور مثالی ترقی کرے گا. اور یہی اصل وہ کام ہوتے ہیں جو معاشرے اور قوم کو بناتے ہیں، جو عوام کی خدمت ہوتی ہے، جو ڈائریکٹ ریلیف عوام کو پہنچتا ہے، ڈائریکٹ مکانات، ڈائریکٹ فنڈنگ، ڈائریکٹ پاکستان کے جو اصل مالک عوام ان تک یہ چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور آخر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. اور اگر ہم ولنریبلٹی انڈیکس کی بات کریں تو دنیا میں پاکستان 8ویں نمبر پہ موسٹ ولنریبل کنٹری قرار دیا گیا. اور یہ چیز آج نہیں، آج سے کئی سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس چیلنج کو نہ صرف سمجھا، اس کے اوپر عمل کرایا. سونامی، ٹریز، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں نہیں کی، بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درخت لگائے. اور اس کی سب سے بڑی جو اس کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جس کو یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل ایجنسیز نے درخت لگانے کے اوپر 22 ملین US ڈالرز، جو کہ 6 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، اگینسٹ جو آپ کے ٹریز ہیں اور اگینسٹ کاربن کریڈٹس ہیں، نیگیٹو ایمیشنز کو ختم کرنے کے لیے اور پازیٹیو ایمیشنز کو کریٹ کرنے کے لیے یہ پرووائڈ کیے. اور اس کی ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے کہ کہاں کہاں درخت لگے، لیکن میں صرف اگر کراچی کی بات کروں، کلفٹن کی صرف بات کروں، تو 8 لاکھ درخت کلفٹن کے اندر لگائے گئے، جس کی ورلڈ ریکگنیشن ہے. اور اس کے اکارڈنگلی یہ 22 ملین US ڈالر جو ہے وہ ریسیو ہوئے. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہوگا. یہ برساتیں، یہ سیلاب، حکومت سندھ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے. پاکستان زندہ